اللہ نے قرآن میں علل اعلان لعنت بھیجی ہے کہ جبرائیل کے دشمن پہ لعنت، اے محمد تیرے دشمن پہ لعنت۔ یہ اللہ کا واحد ملک ہے جس کا نام لے کے خدا کہے، لیکن آج ممبر پہ آ کے ہم سمجھتے ہیں کہ امیر المؤمنین کی فضیلت یہ ہے کہ اگلے بندے کو گھٹایا جائے۔ بھئی فضائل امیر المؤمنین، کلام امیر المؤمنین میں سب سے بڑا معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام کا انسان سازی ہے کہ یہ علی ہیں جو سلمان بناتے ہیں، یہ علی ہیں جو ابو ذر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو حبیب ابن مظاہر بناتے ہیں، یہ حسین ہیں جو حور بناتے ہیں، یہ جعفر صادق ہیں جو جعفر ابن حیان بناتے ہیں، یہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو ابو حمزہ سمالی جیسی شخصیات کو کائنات۔ یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے خمینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے حسینی دیا، یہ کم معجزہ ہے کہ اس مکتب نے سید علی خامنئی دیا، یہ کم معجزہ اس مکتب نے سید حسن نصر اللہ دیا۔ یہ اس مکتب کا کم، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے کہ ایسے ایسے بڑی بڑی شخصیات انہوں نے دنیا، انسان سازی انبیاء کا کام تھا، بلڈنگ سازی نہیں، انسان بنانا، ایسے انسان بنانا کہ ایک انسان پورے معاشرے کو اصلاح کی طرف لے جائے، ریگولیشن کو قائم کر دے، ایک زکزکی 12 ملین لوگوں کو شیعہ بنا دے، یہ اصلاح معاشرہ، یہ اہل بیت کا کمال تھا، یہ معجزہ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام ہے۔ لیکن کیونکہ ہم ایک محدود چٹکلے بازی میں پڑ جائیں اور لوگوں کے عقیدوں کو خراب کر دیں، چھوٹی چھوٹی باتوں پہ لوگ لڑ پڑتے ہیں۔ ابھی بتا رہے مولانا صرف اس لفظ پہ کہ مولا علی کی 13 رجب کو ولادت ہے، اب اسی بحث ولادت ہے، آمد ہے، ظہور ہے، آپ کوئی ولادت کہے تو ظہور والے کہتے ہیں آپ غلط کہہ رہے ہیں۔ لفظوں میں پڑھ کے اب دکھایا ہی جائے کہ بھائی ہم کیوں کہ اہل بیت کا ادب کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ولادت بولا تو بے ادبی ہے۔ ہمیشہ میں نے فکر کس چیز سے لینی ہے؟ اہل بیت علیہ الصلوۃ والسلام سے۔ پہلی بات، آپ جو لفظ استعمال کرتے ہو وہ روایت میں ہے، وہ قرآن میں ہے۔ حضرت عیسیٰ کیا کہہ رہے ہیں؟ یوم ولدت، جس دن میں پیدا ہوا۔ امیر المؤمنین کی روایات میں لفظ ولادت ہے، اس میں کون سی توہین ہے؟ ہاں اہل بیت یہ فرماتے ہیں ہماری ولادت تمہاری طرح نہیں ہے۔ فرمایا کہ کبھی بھی ہماری کیفیت ولادت میں گفتگو نہ کیا کرو، سختی سے اہل بیت علیہ السلام نے منع کیا ہے۔ کئی ایسی چیزیں ہیں جس سے تمہارا لینا دینا نہیں ہے، تمہارا لینا دینا اس سے کہ امیر المؤمنین تجھے کیا دیا۔ اس بحث میں پڑھو گے کہیں نہیں پہنچو گے، نہ دین کا مسئلہ ہے نہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ اہل بیت کس راستے پہ چلے، سلمان کیسے سلمان بنا، ابو ذر کیسے ابو ذر بنا، یہ تمہارا لینا دینا، کیونکہ ہم معصومین کی دعاؤں سے دور ہیں۔ آج ایک شیعہ جوان جتنی شاعری سنتا ہے اتنا امام زین العابدین کا سیف سجادیہ نہیں پڑھتا۔ آج جتنا ہم خود تخلیقی ورڈز خطیبوں کے سنتے ہیں، ان کی اپنی بنائی ہوئی باتیں جتنی سنتے ہیں، اتنا ہم کلام معصوم کو نہیں پڑھتے۔ پورا سال کتنی بار تم نہج البلاغہ پڑھتے ہو، کتنی مرتبہ خطبات امام حسین کو پڑھا ہے، کتنی مرتبہ کلام اہل بیت کو پڑھا ہے، کتنے امام چھٹے امام کی زندگی کو آپ نے پڑھا ہے۔ جب کلام معصوم میں پڑھو گے تو مشرب معصوم کو سمجھو گے۔ کلام معصوم کا مطلب ہے معصوم کی صحبت میں رہنا۔ تو فرمایا دعا کر، دعا ہی تمہاری زندگی کو بنا۔ یہ دعا ہے، خدا سے مانگو گے تو خدا عطا کرے گا۔ یہ رات دعا کی رات ہے۔ اللہم اصلح لی دینی، اے خدا میرے دین کی اصلاح فرما۔ پھر فرما اصلح لی فی دنیا، صرف دین کی نہیں، اے خدا صحیح العقیدہ بنا، میرے دین کو صحیح فرما۔ دوسری چیز فرمایا واصلح لی دنیائی، اے خدا میری دنیا کو بنا۔ کیوں بنا؟ کیونکہ التی فیہا معاشی، کیونکہ دنیا میں میرے رزق کی وابستگی ہے۔ بارہا کا جس جوان کی نوکری اچھی نہیں، بزنس اچھا نہیں، کمائی اچھی نہیں، یہ محتاج رہے گا، یہ ریلیشن ہے، پھر اس کا دین بھی صحیح نہیں رہے گا۔ یہ صبح سے شام تک اگر رزق اور روٹی کے لیے پریشان ہے، اس کا دین بھی خراب ہو جائے گا۔ فرمایا اے خدا میری دنیا بھی صحیح فرما، کیونکہ میری دنیا سے کس کا تعلق ہے؟ میرے معاش کا تعلق ہے۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ، یہ کمال قرآن ہے۔ جتنی مرتبہ قرآن میں لفظ آخرت اتنی مرتبہ لفظ دنیا آیا، مطلب تم نے ایکول ہو کے چلانا ہے۔ مومن کی دنیا بھی اچھی ہونی چاہیے، مومن کی آخرت بھی اچھی ہونی چاہیے۔ یہ الگ ٹاپک ہے۔ نظام دجال کیا ہے؟ وہ صرف کہتا ہے دنیا بنا۔ نظام امام زمانہ کیا ہے؟ دنیا بھی بنا آخرت بھی بنا۔ نظام دجال میں جب فیصلے کیے جاتے ہیں ایک آنکھ کے فیصلے ہوتے ہیں، صرف مد نظر دنیا ہوتی ہے۔ 2 میم جوان یاد کر لیں، میں نے کئی مجالس میں کہا، ایک میم معاد، ایک میم معاش۔ آگے جملہ آتا ہے وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، اے خدا میری دنیا کو بنا، کیونکہ دنیا سے میرا معاش جڑا ہوا ہے، میرا مال جڑا ہوا ہے، میری اکنومی کو اقتصاد جڑا ہوا ہے۔ پھر فرمایا وَأَصْلِحْ لِي آخِرَتِي، میری آخرت کو بنا، الَّتِي إِلَيْهَا مَعَادِي، آخرت بنا کیونکہ آخرت سے میرا معاد جڑا ہے۔ اگر دنیا بن گئی لیکن قیامت بگڑ گئی، اس دنیا کا فائدہ کیا؟ اگر دنیا بنی لیکن میرا معاد نہ بنا۔ 2 میم، میم معاد، میم معاش، یہ 2 میم یاد رکھیں۔ معاد کا مطلب اکنومک، معاد کا مطلب قیامت، معاش کا مطلب اکنومک، اقتصاد، پیسہ۔ مولا فرماتے دونوں کو بنا۔ نظام دجال کون سا نظام ہے؟ ایک آنکھ والا نظام۔
کون سی آنکھ؟ پیسے کی آنکھ، معاش کی آنکھ، دوستی کرے گا پیسے کی بنیاد پہ، ملکوں سے تعلقات پیسے کی بنیاد پہ، امریکہ اسرائیل کی سپورٹ کر رہا ہے پیسے کی بنیاد پہ، مسلمان کو مسلمان سے لڑایا جا رہا ہے کیونکہ اسلحے کی فیکٹریاں ہیں، یہ بیچی جائیں گی، ان کی اکنامک مضبوط ہوگی، ان کا مال آ جائے گا، فلم انڈسٹری پیسہ، دوستیاں پیسہ، تعلقات پیسہ، ایم پی ایم این اے سیٹیں ویٹیں، سب چیز کیا ہے؟ پیسہ ہے۔ اب ان کے معاشرے اتنے کنٹرولڈ معاشرے کیوں ہیں؟ کیونکہ وہاں لوگوں کو کنٹرول آخرت کی بنیاد پہ نہیں کیا جاتا، مال کی بنیاد پہ کیا جاتا ہے۔ یہی پاکستانی بچہ جب پاکستان میں کراچی کے روڈ پہ گاڑی چلاتا ہے یہ سگنل توڑتا ہے، اور یہی بچہ جب یو کے جاتا ہے، یورپ جاتا ہے، آسٹریلیا جاتا ہے، سگنل کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہے۔ بھائی تمہیں کس نے روکا؟ کس نے تجھے آرڈر دیا؟ وہاں تم مہذب نہیں تھے، یہاں تم مہذب کیسے بنا؟ وہاں کچرا تم روڈ پہ پھینک رہے تھے، یہاں تم ایک چھوٹا سا کچرا بھی روڈ پہ نہیں پھینکتے۔ یہ کون ہے جو اس کے وجود کو کنٹرول کر رہا ہے؟ یہ کون سی آنکھ ہے جس سے یہ خوف زدہ ہے؟ کیا یہ اللہ کی آنکھ ہے یا یہ دجال کی آنکھ ہے؟ دجال کی آنکھ پیسے کی آنکھ ہے۔ کس آنکھ سے ڈرتا ہے؟ اس کیمرے کی آنکھ سے ڈرتا ہے جو سگنل پر بھی لگی ہے، جو روڈ پر بھی لگی ہے۔ کہ مولانا یہاں سے پیسہ کمانے کے لیے وہاں گیا اور اگر میں نے ایک سگنل توڑا $50 دینے پڑیں گے، $400 دینے پڑیں گے، دبئی کا سگنل توڑا 500 درہم دینے پڑتے ہیں۔ اب کہتا ہے میں مال کمانے آیا، اب سگنل توڑوں گا تو نقصان کس کو ہے؟ مال کو ہے۔ تو اسے فکر کس کی ہے؟ مال کی فکر کی وجہ سے یہ سگنل نہیں توڑتا۔ لیکن ایک دوسری آنکھ ہے جسے کہتے ہیں اللہ کی آنکھ ہے۔ امام حسین کے پاس جوان ہے، مولا میں گناہ کی عادت ہے، گناہ کو چھوڑنا چاہتا ہوں لیکن چھوڑ نہیں پا رہا۔ امام نے فرمایا 2 کام جا کے کر، اس کے بعد تیری مرضی ہے جا کے گناہ کر۔ کہ مولا کون سے کام؟ کہ ایسی جگہ گناہ کر جہاں خدا کی آنکھ تجھے نہ دیکھے۔ دوسرا فرمایا کہ اللہ کا رزق کھانا چھوڑ دے۔ کہ مولا ناممکن ہے۔ کہ جب ناممکن ہے تو پھر گناہ کو چھوڑ دے۔ امام جس آنکھ کو قوی کریں گے وہ کون سی آنکھ ہے؟ آخرت کی آنکھ ہے۔ یہ تک و تو نہ کمرے میں بیٹھا ہے اللہ کی نافرمانی، کیونکہ ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے، حجت خدا کی آنکھ ہے، ایک آنکھ تجھے دیکھ رہی ہے اللہ کی آنکھ ہے۔ یہ کون سی آنکھ ہے؟ یہ قیامت کی آنکھ ہے۔ اس خوف قیامت سے یہ گناہ نہیں کرے گا۔ دنیا کنٹرول کرتی ہے صرف مال کے ذریعے سے۔ وہ یہ نہیں کہتے سگنل توڑو گے تو آخرت میں نقصان ہوگا، وہ یہ نہیں کہتے کہ کسی کو ابیوز کرو گے یا کسی عورت کو نقصان دو گے، کسی بچے کو نقصان دو گے، کوئی زیادتی کرو گے تو کہتے ہیں جیل میں جانا پڑے گا، اتنا فائن آپ کو لگنا پڑے گا۔ تو پیسے کے خوف سے یہ ایتھیکل بن جاتا ہے، پیسے کے خوف سے یہ اخلاق مند بن جاتا ہے۔ تو ان کے معاشرے اگر ایتھیکل ہیں، با اخلاق ہیں، تو کس لالچ میں اور کس خوف کی وجہ سے؟ پیسے کے خوف کی وجہ سے۔ لیکن آؤ کربلا کے میدان میں، آؤ 40 کے دنوں میں، یہ موقف، یہ لوگوں کی خدمت، یہاں لالچ پیسے کی لالچ نہیں ہے، یہاں ایک آنکھ ہے جس کی وجہ سے خدمت کی جا رہی ہے، اور وہ آنکھ حسین ابن علی کی آنکھ ہے، وہ امام زمانہ کی آنکھ ہے۔ کیونکہ میرا مولا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا، کیونکہ میرا خدا دیکھ رہا ہے میں اچھا بنوں گا۔ تو فرمایا دونوں چیزیں جوانوں کے اندر ہونی چاہیے۔ اللہم اصلح لی دنیائی، میری دنیا کی اصلاح فرما کیونکہ دنیا میں ریلیٹڈ ہے میرا معاش۔ اللہم اصلح لی آخرتی، میری آخرت کی اصلاح فرما کیونکہ آخرت سے ریلیٹڈ ہے کیا؟ اے خدا میری قیامت۔ پھر دعا فرما رب اصلح، امام باقر فرماتے رب اصلح فی نفسی، اے خدا میرے نفس کی اصلاح فرما۔ اصلاح نفس، کربلا اصلاح نفس کا نام ہے۔ ہر بنا کیونکہ ہر نے اپنے نفس کی اصلاح کی، زہر بنا کیونکہ اپنے نفس کی اصلاح کی، بے انہا اہم الانفس، کیونکہ کائنات کے سب سے اہم ترین نفوس میں سے اگر کوئی نفس خدا نے بنایا ہے اہم، وہ یہ نفس ہے۔ فرما اس کی اصلاح فرما۔ پھر فرماتے وَأَصْلِحْ لِي أَهْلَ بَيْتِي وَأَصْلِحْ لِي ذُرِّيَّتِي، پانچویں امام، اے خدا میری ذریت، میری نسل کی اصلاح فرما۔ کیوں؟ فَإِنَّهُمْ عَضُدِي، کیونکہ یہ میرے بازو ہیں۔ ایک انسان کے پاس مال ہو، دولت ہو، پیسہ ہو، بڑا گھر ہو، بڑی گاڑی ہو، لیکن اگر اس کے بازو شل ہوں تو اس گاڑی کا کیا فائدہ؟ فرمایا نسل عضد کی مانند ہے۔ اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹا تیرا شرابی بن جائے، اللہ تمہیں سب دے لیکن بیٹی تمہاری فسق و فجور میں پڑ جائے، تو کہا کہ اے خدا میری نسل کی بھی اصلاح فرما کیونکہ فإنہم عضدی، یہ تمہارے بازو ہیں۔ امام حسین ساری مصیبتیں جھیل رہے ہیں لیکن ایک خوشی ہے کہ خدا نے اکبر جیسا بیٹا دیا ہے، خدا نے قاسم جیسے بھتیجے دیے ہیں، خدا نے عباس جیسا بھائی دیا ہے۔ حسین ان بازوؤں پہ فخر کر رہے ہیں اور دشمن کی کوشش ہے کہ حسین کے بازوؤں کو کاٹا جائے۔